اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شجر عباس، آپ دیکھ رہے ہیں خبر بات۔ آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر میں ہونے والے مظالم کو 1 سال بیت گیا۔ کشمیر کے اندر جس طرح سے مودی حکومت نے اپنی سفاکیت اور اپنی بربریت سے وہاں کے نہتے معصوم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، وہاں پہ ہونے والے مظالم اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج اس سارے سینیریو پہ گفتگو کریں گے اور امید کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے کا 1 برس مکمل ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں مودی حکومت نے جس برق رفتاری سے کشمیر کی شناخت اور نفسیات بدلنے کے لیے ایک کے بعد ایک قانون کا پھندا بنایا ہے، اس پھرتی کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ پچھلے 1 برس کے دوران سری نگر ہائی کورٹ اور زیریں عدالتوں میں حبس بیجا کی جتنی بھی درخواستیں دائر ہوئیں، ان میں سے 99% کی سنوائی ہی نہیں ہو سکی، جبکہ دلی میں قائم بھارتی سپریم کورٹ میں کشمیری خود مختاری کے خاتمے اور اندھے لاک ڈاؤن کو چیلنج کرنے سے متعلق جتنی بھی آئینی درخواستیں دائر کی گئیں، ان میں سے ہر ایک کی سماعت مسلسل ملتوی ہو رہی ہے تاکہ مرکزی حکومت دل جمی سے اپنا کشمیر ایجنڈا مکمل کر سکے۔ گزرے برس میں کشمیری شناخت پر 2 دھاری حملہ ہوا۔ اول جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت لداخ کو ہمیشہ کے لیے ریاست سے ایک الگ انتظامی یونٹ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کو بطور ایک عام بھارتی ریاست نئے انداز میں بحال کرنے سے پہلے نئی اسمبلی حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نئی مجوزہ ریاستی اسمبلی میں جموں کی نشستیں وادی کی نشستوں سے زیادہ ہوں گی۔ کالعدم ریاستی اسمبلی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور چین کے زیر انتظام اقصائی چین کے علاقے کی جن 24 نشستوں کو علامتی طور پہ خالی رکھا گیا تھا، انہیں اب اگلے انتخابات میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے ریاست میں آ کر آباد پناہ گزینوں سے پر کیا جائے گا۔ یہ پناہ گزین تقریباً سب کے سب ہندو یا سکھ ریفیوجیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی ریاست میں اقتدار کا توازن پہلی بار وادی کی مسلم اکثریت کے بجائے جموں کے ہندو اکثریتی پلڑے کو منتقل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وادی کی مسلم شناخت کو غیر مسلم آباد کاری کے ذریعے بے اثر کرنے کی کوششوں کی رفتار بھی تیز تر کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گزشتہ برس اگست کے اوائل میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو کئی ہفتے قبل اس کے لیے بے شمار سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریباً 2 لاکھ اضافی سیکیورٹی اہلکار وادی کے چپے چپے پر تعینات کر دیے گئے تھے، اور دہشت گردوں کے حملوں کی خفیہ اطلاعات کا حوالہ دے کر امرناتھ یاتریوں، سیاحوں اور غیر مقامی مزدوروں کو 24 گھنٹوں کے اندر وادی کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا۔ دوسری جانب سینکڑوں علیحدگی پسند کارکنوں اور ان کے رہنماؤں کو قید کیا گیا۔ جماعت اسلامی اور کشمیر لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور بڑے پیمانے پر انتظامیہ میں تبادلے عمل میں لائے گئے، اور تو اور 5 اگست سے 1 دن قبل سب ہی ہندو نواز کشمیری رہنماؤں کو گھروں یا گیسٹ ہاؤسز میں قید کر دیا گیا۔ وہاں پہ
بہت زیادہ ظلم ہوئے، وہاں پہ بربریت ہوئی، وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی، جتنے بھی نوجوان تھے ان کو گن پیلٹس کے ساتھ اپائج کر دیا گیا، بہت سارے کشمیری شہید ہوئے، لیکن ان کے اندر آج بھی ایک جذبہ ہے، آج بھی ان کے اندر ایک ولولہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کردار کی، بحیثیت پاکستانی اور پاکستانی حکومت کی، پاکستانی اداروں کی اور پاکستانیوں کی، تو اس کردار پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارا کردار، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری حکومت کا سٹانس کیا واقعہ ہی ایسے ہے کہ اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ تو میں اب اپنی طرف سے بھی اس چیز کے بارے میں ضرور آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کشمیریوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ان کا مشکل وقت ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے جتنی قربانیاں دینی تھیں دے لی ہیں۔ ان کا علاقہ اب دوبارہ سے جنت نظیر بنے گا، ایک ایسی جنت جہاں پر سب کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا اور سب کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیج پر موجود ہماری حکومت نے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی ہے جس سے بہت جلد کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اس باکمال حکمت عملی کو کئی مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے سب سے پہلے مرحلے کا آغاز ہمارے پیارے فوجی ادارے کی طرف سے کشمیریوں کے حق میں ایک نغمہ جاری کر کے کر دیا گیا ہے۔ اس نغمے میں کشمیر پر قابض بھارتی فوج کو للکارا گیا ہے اور ان کو ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے کہ وہ کشمیر سے اب نکل جائیں، کیونکہ اب ہمارے ملک کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا، اور اگر بھارت کی مودی سرکار نے ایسا نہ کیا تو ان کا وہ حشر ہوگا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کشمیریوں کے لیے جاری کردہ اس نغمے نے ہمارے دشمن کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مرحلے میں اسلام آباد میں واقع کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے جس سے ہندوستان میں مزید کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہاں پر اب عوام اور میڈیا کی طرف سے مودی سرکار پر بہت دباؤ آ رہا ہے کہ وہ اب کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیں، کیونکہ 5 اگست کو پاکستانی حکومت نے کشمیریوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا کردار، ہماری خارجہ پالیسی، ہمارا ایک سٹانس جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم OIC کا اجلاس بلا سکے، نہ ہی ہم نے دنیا میں ایسی سفارت کاری کی کہ جس سے مسئلہ کشمیر کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا جا سکے اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ آج ہم جتنے بھی نغمے گائیں، جتنے بھی ترانے گائیں، لیکن جس بربریت اور جس ظلم کا سامنا کشمیری کر رہے ہیں وہ کس طرح رکے گا، اس پہ ہماری جو ہے بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے روکا جانا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو 22 کروڑ کا کثیر القومی ملک ہے، رنگ رنگ کی مذہبی پاکٹس ہیں، اختلاف ہوں گے، ہمیشہ ہوں گے، رہیں گے بھی۔ ان اختلافات کو حسن میں ڈالتی سنوارتی سیاست ہی ہے، سیاسی قیادت جو ساری ہی دوڑا دی گئی، جو بچی ہے الگ سی ہوئی بیٹھی ہے۔ یہ سیاستدان ہیں جو لوگوں کو اکٹھا رکھتے ہیں، جمع رکھتے ہیں، ہجوم کو ایک طاقت میں ڈالتے ہیں۔
اپنے اداروں کی عزت بحال رکھتے ہیں۔ جب انہیں درمیان سے نکال دیا جائے گا تو اپنے ہی لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، اپنی ہی زمین پر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کام دھندے رک جاتے ہیں، روٹی مانگ کر کھانے کی نوبت آ جاتی ہے، غیر بدماشی کرتے ہیں جیسے کشمیر پر کی گئی، ہمارے ساتھ ہو گئی۔ ہم گیت بنائیں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم ہنسی کا سامان ہوئے۔ بات بگڑ ہی رہی ہے۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم ایک سوورنٹ کنٹری ہیں، ہمارے پاس بہترین اسلحہ موجود ہے، ہمارے پاس ایک طاقت ہے، بہترین دنیا کی فوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا سکیں کہ بھارت کی بربریت، بھارت کی غیر انسانی سرگرمیاں، بھارت کا غیر جمہوری رویہ اور بھارت کا وہ مکروہ چہرہ کہ جس کی وجہ سے بھارت دنیا میں بے نقاب ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسی خارجہ پالیسی بنانی چاہیے جہاں پہ ہم بھارت کو بے نقاب کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر ان پالیسیز پہ عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کشمیریوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، اور کشمیر کو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کشمیر کے اندر جتنے بھی مظالم ڈھانے والے ہیں وہ تباہ و برباد ہوں، اور کشمیریوں کو ایک دن آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔